علماء کرام، پردہ نشین میری ماں اور بہن اور تمام اہل اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط المستقیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و سیدنا مولانا محمد محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، درود شریف کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے؟ انسان اگر اس کو جان جائے تو 24 گھنٹہ وہ درود پڑھے گا۔ ہم جو درود پڑھتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی کوئی نبی کا دیوانہ نبی کے اوپر درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ کو پیدا فرماتا ہے۔ اب وہ فرشتہ، اس کا ایک پر مغرب میں ہوتا ہے اور ایک پر مشرق میں ہوتا ہے، اور اس کا سر عرش کے نیچے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے فرشتہ، تجھے جس کے درود پڑھنے کی برکت سے میں نے پیدا کیا ہے، تو تم یہ کام کرو کہ تم دریائے نور میں غوطہ لگاؤ۔ کیا کرو؟ دریائے نور میں غوطہ لگاؤ۔ وہ فرشتہ دریائے نور میں غوطہ لگاتا ہے۔ غوطہ لگانے کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ اب تم پرواز کرو۔ اب وہ فرشتہ پرواز کرتا ہے۔ پرواز کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے، اے فرشتہ، اب تم اپنے پر کو جھاڑو۔ اب وہ فرشتہ جھاڑتا ہے تو اس میں سے بے شمار نور کے قطرے گرتے تھے۔ اب اس قطرے کو اللہ کیا کرتا ہے؟ ایک ایک قطرے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے، اور پھر فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ فرشتوں، تمہارا کام یہ ہے کہ تم جس کے درود پڑھنے کی وجہ سے پیدا کیے گئے ہو، تب تک کہ میں اس کی مغفرت نہ کرتی ہوں، تم اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہو۔ سبحان اللہ۔ بتائیے، ایک کبوتر وہ اگر پانی میں غوطہ لگائے، غوطہ لگانے کے بعد اس کے پر سے کتنے پانی نکلیں گے، کتنے قطرے نکلیں گے؟ آپ گن سکتے ہیں؟ نہیں گر سکتے۔ اب وہ فرشتہ جس کا ایک پر مغرب میں ہو، ایک مشرق میں ہو، اب اس کے کتنے قطرے نکلیں گے؟ اب وہ اگر اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے تو پھر اس کی یقیناً مغفرت ہوگی۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، بار بار درود پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ آپ حضرات خاموش رہتے ہیں، یہاں آئے ہیں ثواب کمانے کے لیے۔ ثواب کمانے کے لیے آئے کہ نہیں آئے؟ تو ثواب ایسے ملے گا۔ درود شریف پڑھو، سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، ادھر کہتے رہو گے۔ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو پاک ہے۔ ہم انسان سر سے لے کے پیر تک ناپاک ہے، ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو پاک ہے۔ ہم کہے تب بھی وہ پاک ہے، نہ کہے تب بھی وہ پاک ہے۔ اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کو نہ کوئی فائدہ پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فائدہ سے نقصان سے پاک ہے۔ ہم چاہے اللہ کو پاک کہے تب بھی وہ پاک ہے، نہ کہے تب بھی وہ پاک ہے۔ سبحان اللہ، ہمیں کہنے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ تو اس لیے دے رہا ہے کہ انسان تو ناپاک ہے، اگر تو اللہ کو پاک کہے گا، پاک کہتا رہے گا، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کو پاک کہتے کہتے اللہ تمہیں ناپاک سے پاک کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے اگر اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا چاہتے ہو تو اللہ کو کہو سبحان اللہ کہتے رہو گے، اللہ تمہیں پاک کرتا رہے گا۔ سبحان اللہ کہتے رہو گے، اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف کرتا رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے اب کہنے کی ضرورت تو نہیں پڑے گی، سبحان اللہ کہیں گے۔ اب میری عادت کے مطابق آپ لوگ میری عادت اچھی طرح جانتے ہیں، کچھ بھی ہو میں حصول برکت کے لیے 2-3 اشعار پڑھتا ہوں، آپ حضرات سماعت فرمائیے۔ سنیں گے؟ یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا، یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا، یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا، پھر یقیناً ہمیں طیبہ کا نظارہ ہوگا، پھر یقیناً ہمیں طیبہ کا نظارہ ہوگا، یا نبی آپ کا۔ اور یہ شعر بلائے فرمائے کہ موت تو اسی لیے لگتی ہے بھلی ہم پہ بہت، موت تو اسی لیے لگتی ہے بھلی ہم پہ بہت، کہ موت تو اسی لیے لگتی ہے بھلی ہم پہ بہت، کہ بعد مرنے کے دیدار تمہارا ہوگا، سبحان اللہ، بعد مرنے کے دیدار تمہارا ہوگا۔ اور بالخصوص اس دور کو دیکھتے ہوئے یہ شعر ملاحظہ فرمائے کہ ان کا کہنا پہ ہوئے پھر بھی سہورن جو عالم، ان کا کہنا پہ ہوئے پھر بھی سہورن جو عالم، کہ ان کا کہنا پہ ہوئے پھر بھی سہورن جو عالم، کب یہ سلطان مدینہ پہ گوارا ہوگا، کب یہ سلطان مدینہ پہ گوارا ہوگا، یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات آپ لوگوں کے سامنے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے
اس پہ تفصیل سے گفتگو نہیں کر سکتا ہوں، بلکہ مختصر انداز میں حصول برکت کے لیے آپ لوگوں کے سامنے بس ایک جھلک پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی چیزوں کو پیدا فرمایا ہے، ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خوبی عطا فرمایا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی پہچان زمانے میں خود دو گے۔ زمین تو پھیل کے بتا تو کون ہے، آسمان تو بلند ہو کے بتا تو کون ہے، چاند و سورج تو چمک کے بتا تو کون ہے، پھول تو مہک کے بتا تو کون ہے، اور آگے بڑھو، پانی تو پیاس بجھا کے بتا تو کون ہے، اور آگے بڑھو۔ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے ایک نہیں دو نہیں، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا۔ آدم آئے، اللہ نے فرمایا آدم تم بتا تو کون، ابراہیم آئے، اللہ نے فرمایا ابراہیم تو بتا تو کون، اسماعیل آئے، اللہ نے فرمایا اسماعیل تو بتا تو کون، اور آگے بڑھو۔ موسیٰ آئے، اللہ نے فرمایا موسیٰ تو بتا تو کون، عیسیٰ آئے، اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ تو بتا تو کون۔ میرے دوست اور بزرگوں، اور آگے بڑھو۔ ابو بکر آئے، ابو بکر تو بتا تو کون، عمر آئے، عمر تو بتا تو کون، عثمان آئے، عثمان تو بتا تو کون، علی آئے، علی تو بتا تو کون، حسین آئے، حسین تو بتا تو کون، امام اعظم آئے، امام اعظم تو بتا تو کون، غوث اعظم آئے، غوث اعظم تو بتا تو کون، امام احمد رضا آئے تو بتا تو کون۔ اب میرے دوست اور بزرگوں، آدم آتے ہیں زمانے کو کہتے ہیں اے لوگوں میں صفی اللہ ہوں، ابراہیم آتے ہیں زمانے سے کہتے ہیں اے لوگوں میں خلیل اللہ ہوں، موسیٰ آتے ہیں زمانے سے کہتے ہیں اے لوگوں میں کریم اللہ ہوں، عیسیٰ آتے ہیں زمانے سے کہتے ہیں اے لوگوں میں روح اللہ ہوں۔ ابو بکر نے کہا میں صدیق ہوں، عمر نے کہا میں فاروق ہوں، عثمان نے کہا میں ذوالنورین ہوں، علی نے کہا میں شیر خدا حیدر کرار ہوں۔ پوری کائنات میں جتنی بھی چیز آئے وہ اپنی پہچان بتا رہی ہے، لیکن جب 12 ربیع الاول کو ہمارا نبی اس خاندانے کی دین چلوا کر ہو رہا ہے، ابھی نبی بتانے والے ہوتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے میں وہ خاموش رہو، یہ زمانے کی بات تھی، یہ زمانہ اپنا اپنا پہچان دے رہا ہے، تم میرا محبوب ہو، تم خاموش رہو، تمہارے بارے میں تمہارا رب بتائے گا کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمہارا رب بتائے گا کہ تم کون ہو، تم کون ہو، تمہارا رب بتائے گا۔ اب میرے دوست اور بزرگوں، آیت کریمہ ہے هو الذی ارسل، وہ جس نے، وہ کیا ہے، جس نے کون۔ اگر آپ کے پاس میں کسی بندے کو بھیجوں اور کہوں کہ جا کر کے میرا یہ پیغام اس کو دے دینا، تو جیسے ہی وہ آپ کے پاس آئے گا، وہ اگر آ کر کے آپ سے کہے کہ مجھ کو اس نے بھیجا ہے، وہ آدمی نے بھیجا ہے، سمجھ جائیں گے؟ نہیں سمجھیں گے نا؟ جب تک وہ اس کا نام نہیں بتائے۔ تو یہاں اللہ نے اپنے معرفت کو چھپایا کیوں؟ اپنی پہچان نہیں بتایا؟ اے مولا، تو اپنی معرفت کو چھپا کیوں رہا ہے؟ تو کیوں نہیں بتا رہا ہے کہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا، جس نے اپنے محبوب کو بھیجا؟ تو اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، یہ میں نے اس لیے پوشیدہ رکھا، میری معرفت کو اس لیے میں پوشیدہ رکھا، اس لیے کہ تاکہ کوئی میری معرفت ڈائریکٹ حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اگر جس کو بھی میری معرفت چاہیے کہ میں کون ہوں، تو وہ میرے محبوب کے پاس آ جائے، میرے رسول
سبحان اللہ سبحان اللہ کہ میں کون ہوں، میرا محبوب بتائے گا کہ میں کون ہوں۔ اب آؤ، ہمارے نبی نہیں آئے تھے، ہمارے نبی کی آمد سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے ہزاروں معبودان باطل کی بندگی کرتے تھے، پرستش کرتے تھے۔ کسی نے کہا یہ چاند خدا ہے، چاند کی عبادت کرنے لگے۔ کسی نے کہا یہ سورج خدا ہے، سورج کی بندگی کرنے لگے۔ کسی نے کہا نہیں یہ پیڑ پودے خدا ہے، اس کی بندگی کرنے لگے۔ کسی نے کہا یہ زمین خدا ہے، اس کو پوجنے لگے۔ کسی نے کہا یہ آسمان خدا ہے، اس کی بندگی کرنے لگے۔ کسی نے کہا یہ دریا خدا ہے، اس کی بندگی کرنے لگے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، لوگ ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ ہزاروں، بلکہ اس سے بھی زیادہ معبودان باطل کو بنا کر کے اس کو خدا سمجھ کر اس کی بندگی کرنے لگے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دین ہدایت کے ساتھ اس دنیا میں مبعوث فرمایا، میرے نبی نے کہا اے لوگو یہ سورج خدا نہیں ہے، یہ چاند خدا نہیں ہے، یہ درخت خدا نہیں ہے، یہ پیڑ پودے خدا نہیں ہے، یہ دریا خدا نہیں ہے، یہ زمین خدا نہیں ہے، یہ پتھر خدا نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا ہم تمہاری بات کیسے مان لیں کہ یہ سورج خدا نہیں ہے، یہ چاند خدا نہیں ہے۔ میرے دوستو، جب لوگوں نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں کہ یہ سورج ہمارا خدا نہیں ہے، تو میرے آقا نے ڈوبے ہوئے سورج کی طرف اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ جس کو ہم خدا مانتے تھے یہ تو محمد کے اشارے پہ چلتا ہے۔ چاند کو خدا بنا لیا، اس کی بندگی کرنے لگے۔ میرے آقا نے انگلی کے اشارے سے چاند کو ٹکڑا کر دیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ چاند بھی اس کے اشارے پہ چلتا ہے، یہ بھی خدا نہیں ہے۔ پتھر کے سامنے سر جھکانے لگے۔ میرے آقا نے پتھروں سے کلمہ پڑھا دیا۔ لوگوں نے کہا یہ بھی خدا نہیں ہے، اب کیا کریں؟ اب لوگوں نے کہا اب خدا کو تلاش کرنا چھوڑ دو۔ یہ شخص لاجواب نظر آتا ہے، یہ بے مثال نظر آتا ہے، یہ سر سے پیر تک سراپا کمال والا نظر آتا ہے، یہی لگتا ہے کہ خدا ہے۔ ابھی میرے آقا کو لوگ خدا کہنے والے تھے کہ میرے آقا نے فرمایا اے لوگوں میں خدا نہیں ہوں، لیکن اتنا یاد رکھنا کہ میں خدا سے جدا بھی ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خدا نہیں ہوں لیکن اتنا یاد رکھنا کہ میں خدا سے جدا بھی نہیں ہوں۔ اب بتائیے کس نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد؟ قل اس کے بعد اللہ الصمد، اللہ ایک ہے، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، ولم یکن له کفوا احد، اور کوئی اس کی طرح نہیں ہے۔ اس سے پہلے کیا ہے؟ کل اے محبوب تم کہو ہم سے، آپ سے، سب سے خطاب نہیں ہو رہا ہے، کس سے ہے؟ محبوب تم کہو۔ ہر ایک نے کہا کہ کہو نہیں کہتے رہو۔ کیا ہے؟ کہتے رہو کا مطلب کیا ہے؟ اے محبوب مکہ میں رہو تو کہتے رہو اللہ ایک ہے۔ اے محبوب مدینہ میں رہو تو کہتے رہو اللہ ایک ہے۔ اے محبوب صفا میں رہو تو کہتے رہو اللہ ایک ہے۔ مصطفیٰ میں رہو تو کہتے رہو اللہ ایک ہے۔ زمزم میں رہو تو کہو اللہ ایک ہے۔ آخر کہتے رہو کا مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے محبوب تم مجھے لا الہ الا اللہ کہتے رہو، لا الہ الا اللہ کہتے رہو۔ جب تم لا الہ الا اللہ کہتے رہو گے تو لا الہ الا اللہ کی دلیل بن جائے گی، اور میں تمہیں کہوں گا محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ تو میرے دوستو اللہ کو میرا نبی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، اور اللہ میرے نبی کو محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے نبی سب سے پہلے دنیا میں، سب سے پہلے پورے کائنات میں، پورے مخلوق میں لا الہ الا اللہ کس نے کہا؟ سب سے پہلے ہمارے نبی نے کہا۔ بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔
کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے اللہ نے ہمارے نبی کو بنایا. ہمارے نبی جیسی ذات باری کو دیکھا آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ. بولیے زور سے لا الہ الا اللہ. اللہ خوش ہوا، خوش ہو کر یہ فرمایا کیا؟ محمد رسول اللہ. یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ کلمہ. کیا ہے؟ اس کو جب تک نہیں پڑھیں گے مسلمان ہیں. کلمہ کسے کہتے ہیں؟ علماء کرام ہیں. علماء کرام ہیں کلمہ کہتے ہیں ایک ہی کلمے کو، ایک ہی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. ایک ہی لفظ ہو، ایک ہی ذات ہو، اس کے بارے میں اگر بولا جائے تو کیا ہے؟ کلمہ ہے. اور اگر دو کے بارے میں بیان ہو تو کلمہ نہیں کلام ہے. کیا ہے؟ اب لا الہ الا اللہ میں دو ہے کہ ایک ہے؟ کیا دو ہے کہ ایک ہے؟ دو. ایک ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرا ہے محمد رسول اللہ. دونوں الگ. اللہ خالق ہے، رسول مخلوق ہے. اللہ معبود ہے، رسول اس کا بندہ ہے. اللہ اس کی ذات الگ، رسول اس کی ذات الگ، لیکن دونوں کا ذکر ہے. اور اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ کلمہ. کلام تو کلمہ. یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ہونا چاہیے کلام، لیکن کسی سے آپ نے سنا ہے کہ یہ کلام ہے؟ کسی نے کہا ہے کہ یہ کلام ہے؟ اور نہ کسی کے اندر جرات ہے کہ وہ کہہ سکے کہ یہ کلام ہے. آخر کیوں؟ یا اللہ یہ تو ظاہراً کلام ہی ہے، لیکن اس کا نام کلمہ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے یہ تیری نظر کی خطا ہے، یہ تیرے سمجھ کی خطا ہے، یہ تیرے عقل کے خطا ہے. اس لیے کہ تو نے میرے محبوب کو غیر جانا ہے. میرا محبوب غیر نہیں ہے. میرے محبوب سے میں اتنی محبت کرتا ہوں، اتنا پیار کرتا ہوں. یہ غیر نہیں، یہ کمال تو میں کیا. یہ کمال محبت کی علامت ہے. اگرچہ یہ کلام ہے لیکن میں نے محبت اس کو کلمہ. اور وہی کلمہ ہمارے لیے کیا بن گیا؟ جب تک نہیں پڑھیں گے تب تک داخل اسلام نہیں ہے. جب تک اقرار باللسان و تصدیق بالقلب نہ کر لے اسلام میں داخل ہو ہی نہیں سکتے. تو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا دین ہدایت کے ساتھ. تو جب وہ بھیج رہا ہے تو یہاں رسول کا ذکر کر رہا ہے. اور پھر ایک مرحلہ آتا ہے کہ اللہ اپنے رسول کو بلا رہا ہے آسمان میں. تو وہاں کیا فرما رہا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو. اب یہاں رسول کا ذکر نہیں، وہاں رسول کا ذکر. یہاں رسول کا ذکر نہیں ہے، یہاں اپنے بندے کو، اپنے بندے کو، اپنے بندے کو. کیا بات ہے؟ اپنے بندے کو عبدہ. کلمہ میں دوسرا کلمہ میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ. آج میں آپ لوگوں کو کلمے پہ گفتگو کر لوں تھوڑی دیر. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ. عبدہ یہ کیا ہے؟ یہ عبد ہے. آپ عبد ہو، میں عبد ہوں، یہ عبد ہے. سب عبد ہے، پوری کائنات میں سب عبد. لیکن ہمارے رسول کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ وہ عبد نہیں، عبد ہے. بولیے سبحان اللہ. عبد ہے. آپ کہیں گے مولانا یہ عبد میں اور عبد میں فرق کیا ہے؟ میں کہوں گا عبد وہ ہے جو اللہ کی رضا کو ڈھونڈ دے. عبد وہ ہے جو اللہ کے کرم کے اوپر پڑے. عبد وہ ہے جو ہر وقت اللہ سے اپنی مغفرت کی دعا کرے. ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو کبھی رحمان کہے، کبھی رحیم کہے، کبھی کریم کہے، کبھی ستار کہے، کبھی غفار کہے. ہر وقت اللہ کی رحمت ڈھونڈے. اور عبد وہ ہے جس کو رحمت خدا خود سبحان اللہ، سبحان اللہ. عبدہ وہ ہے جس کو رحمت خدا خود تلاش کرے. عبد وہ ہے جس نے دنیا
میں آ کر کے گناہ کیا، عبد وہ ہے جس نے دنیا میں آ کر کے خطائیں کی، عبد وہ ہے جو دنیا میں آ کر کے کبھی وہ نماز پڑھتا ہے کبھی نماز نہیں پڑھتا، عبد وہ ہے جو احکام شریعت کے مطابق چلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن عبد وہ ہے، ہم عبد ہیں، ہم شریعت کے محتاج ہیں، اور عبد وہ ہے جس کا شریعت خود محتاج ہے۔ اس لیے میرے دوست اور بزرگوں، رسول کا مقام اور ہے، ہمارا مقام ہے بولیے، رسول کا مقام اور ہے اور ہے، ہمارا مقام اور ہے۔ اور ہے۔ تو جب ہم، آپ بھی عبد، سب عبد، رسول بھی عبد، تو جب ہم رسول کے عبدیت کے برابر نہ ہو سکے، جب ہم رسول کے عبدیت کے برابر نہ ہو سکے، تو اس رسول کی رسالت کے برابر کیسے ہوں گے؟ اس رسول کی نبوت کے برابر کیسے ہوں گے؟ میرے دوست اور بزرگوں، میں آپ لوگوں کے سامنے بس چند لمحہ کے لیے آیا تھا۔ میں اپنی تقریر کو یہ کام کر رہا ہوں اس لیے کہ کل بھی اور پرسوں بھی مجھ کو پروگرام میں جانا ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے زیادہ آج بول نہیں سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔